السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل کیز. آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اٹ از اباؤٹ دی اپلیکیشن آف سوشل لرننگ تھیوری، جس کے اندر ہم ڈفرینٹ چیزوں سے ریلیٹڈ اپلیکیشن پڑھیں گے، لائک میس میڈیا میں، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں، کرمنالوجی میں اینڈ آل. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. سب سے پہلے ہم کرمنالوجی کے بارے میں اگر بات کریں تو سوشل لرننگ تھیوری ہمیں بہت جو ہے نا ایک بیسس پرووائڈ کرتی ہے کہ ایکچولی کرائم جو ہے یا پھر جو کرمنل بیہیویئر ہے وہ کس طرح سے ایمرج ہو رہا ہے، کون کون سے ایسے سوشل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایک پرسن کرمنل بیہیویئر کی طرف جاتا ہے. تو دوسرا یہ ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارا کرمنل بیہیویئر کنسسٹنسی میں آتا ہے، لائک کس طرح سے وہ مینٹین رہ پاتا ہے، اور کون کون سے ایسے ڈیوینٹ بیہیویئر ہیں یا کون کون سے ایسے کرمنل بیہیویئر ہیں جو سوسائٹی جو ہے وہ پروڈیوس کروا رہی ہوتی ہے ایک ہیومن بینگ میں. فردر یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ایگریشن ہے جو کہ ایک مین فیکٹر ہوتا ہے کرائم کا، کیونکہ میجورٹی آف دا کرائم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایگریشن کی وجہ سے ہی کمٹ ہو پاتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ایگریشن بیسیکلی کس طرح سے آتی ہے، یہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، لائک سوشل فیکٹرز کون کون سے ہیں اور نان سوشل فیکٹرز بھی کون کون سے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کمبائنڈ ری انفورسمنٹ کا سارا سسٹم کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پرسن کرائم کی طرف جاتا ہے. تو یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بیسیکلی کرمنل بیہیویئر کو سمجھنے میں اور اس کی فردر روک تھام میں، کیونکہ اگر ہم فیکٹرز کو کنٹرول کر لیں گے تو آبویسلی کرائم کا جو ریشیو ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا. فردر بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں. تو پیٹریکا ایچ ملر نام کا ایک ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ تھا. انہوں نے اپنی بک کے اندر تھیوریز آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں یہ تحریر کیا تھا کہ سوشل لرننگ تھیوری جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جینڈر رول ڈیولپمنٹ میں. کس طرح سے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب وہ سراؤنڈنگ سے جو ہے نا میکسیمم چیزیں گین کر رہا ہوتا ہے، لائک اس نے اپنے جو سیم جینڈر والا جو پیرنٹ ہوگا، لائک اگر ایک لڑکی ہے تو وہ لڑکی جو ہوگی وہ زیادہ تر ماڈل کرے گی اپنی مدر کے بیہیویئر کو، اور اپنے جو مدر کا بیہیویئر ہے اسی کو آہستہ آہستہ امبائب کرے گی اور اپنا جو جینڈر رول ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے گی اور اس طرح سے ایکٹ کرے گی. تو یہ سوشل لرننگ تھیوری بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیولپمنٹ کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے جا سکتے ہیں، اور جو فردر ڈس آرڈرز یا پھر کسی بھی قسم کا جو نیوروسس یا سائیکوسس کا جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اپنی جو سراؤنڈنگ ہے اس کو بہتر کرتے ہوئے. فردر مینجمنٹ کے اندر آتا ہے تو سوشل لرننگ تھیوری ہمیں جو ہے نا بیسیکلی بتاتی ہے کہ ایسے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ایکٹ کرتے ہیں موٹیوز کے طور پہ، لائک اس میں ہمارے بہت سارا کوگنیٹو سسٹمز بھی آتے ہیں، تھاٹس بھی آتے ہیں، بلیفس بھی آتے ہیں، ہمارے جو مورلز ہوتے ہیں، فردر سوشل نارمز آتے ہیں، کچھ فیڈ بیکس ہوتے ہیں، لائک پرسنل فیڈ بیک بھی آتے ہیں، سوشل فیڈ بیک بھی. یہ سارے آپس میں مل کے کس طرح سے ڈفرینٹ ایکسپیرئنسز کو ہیلپ کرتا ہے آگے پرسیو کرنے میں. لائک ماڈلنگ کی ہی اگر ہم بات کریں، کیونکہ جو مین کانسیپٹ یا پرنسپل سوشل لرننگ تھیوری کا تھا وہ ماڈلنگ کا ہی تھا. تو ماڈلنگ کا جو سینیریو ہے یہ بیسیکلی ہم بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے دوسروں کے بیہیویئر کو اڈیپٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم اپنے جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو فردر پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بیسیکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے جو ایک مینجمنٹ ساری ہے یا کس طرح سے سسٹم کو مینیج کرنا ہے اپنی سراؤنڈنگ کو بہتر کرتے ہوئے، یہ ہمیں سوشل لرننگ تھیوری بتانے میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے. فردر میڈیا وائلنس کی بات ہم کریں تو میڈیا جیسے کہ ماڈلنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری ماڈلز آتے ہیں، اور سمبولک کا بھی ایک فینومینا اس میں آتا ہے، لائک ہم جو ہے ڈائریکٹلی مشاہدہ نہیں کرتے ہیں ماڈل کے بیہیویئر کو، بٹ کسی سورس لائک نیوز پیپر، ٹیلی ویژن یا ریڈیو وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے ماڈلنگ کا فینومینا جو ہوتا ہے یہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میڈیا وائلنس کی بات بیسیکلی یہ ہے کہ سوشل لرننگ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایسے کون کون سے پروگرامز اور کون کون سے جو گرافکس یا گیمز وغیرہ ہیں وہ بچوں کو دکھانی چاہیے یا نہیں دکھانی چاہیے، اور میڈیا کے اوپر ہمیں کس طرح کا جو کنٹینٹ ہے وہ لے کر آنا چاہیے تاکہ اس حساب سے بچے اپنے بیہیویئر کو اڈیپٹ کریں. اب اگر ہم دیکھیں اس بات کو تو آج کل کا جو زیادہ تر بچے ہیں وہ اگر گیمنگ کی طرف جائیں تو زیادہ تر گیمز وہ کھیلتے ہیں فائٹنگ گیمز یا پھر
ڈفرینٹ اور قسم کی گیمز جس کے اندر لائک ٹارگیٹ کر کے کسی کو کل کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ جس طرح کی یہ اوبویسلی WWE ٹائپ کی گیمز ہوتی ہیں، اس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں. تو اوبویسلی جب یہ اس طرح کے گیم کھیلیں گے تو ان کے اوپر افیکٹ بھی پڑے گا ایک برا. تو اب اس چیز کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک ڈسکلیمر جاری کرنا چاہیے اور بچوں کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی وائلنس والی گیمز کھیلیں. لائک ایڈلٹ اگر کھیلتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس نے کس طرح سے اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے. بٹ اگر کوئی بچہ وائلنس والی گیمز کھیل رہا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو اڈیپٹ کرنا ہے یا نہیں، وہ اس کو ایز اے کول تھنگ کنسیڈر کرے گا اور اس طرح کا بیہیویئر فردر اپنے پیئرز میں، اپنی سوشل سراؤنڈنگز میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر اڈیپٹ کرے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس میں کافی زیادہ ریسرچ اسٹڈیز بھی کی گئی ہیں اور کافی ڈفرینٹ میٹا انالیسس بھی ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کس طرح سے جو ٹیلی ویژن دیکھنے کا یا پھر گیمنگ کا، ان سب کا کیا ریلیشن ہے ہمارے ایگریشن کے ساتھ، اور یہ کس طرح سے ایک دوسرے کو کوریلیٹ کر رہے ہیں. اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم اپنی جو مینٹیننس ہوتی ہے پروگرامز کی اور گیمنگس کی، اس کو ایج ریسٹرکٹیڈ یا پھر اس گرافک سے پاک یا صاف رکھتے ہیں. فردر آتا ہے کریٹنگ سوشل چینجز ود میڈیا. لائک اگر ہم نے کوئی اچھی جو ہے وہ عادت بچوں کے اندر ڈالنی ہے، جیسے آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ کرونا کا جب دور ہے تو کافی زیادہ نا وہ کارٹونز وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں سیف گارڈ کے، اور اس طرح کی ساری چیزیں دکھا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھو، یا پھر کچھ جگہوں کے اوپر کارٹونز وغیرہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، لائک کچھ اسٹوری چینلز جو ہیں. اور پلس ڈفرینٹ قسم کے بینرز یا بروشرز بھی لگائے گئے ہیں اس معاملے میں. تو اب جب وہ بچے بار بار اس چیز کو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ وہ اس عادت کی طرف یعنی ہائیجین کی طرف جانا شروع کر لیں گے، اور اس طرح سے جو ہائیجین کا ایک بیہیویئر ہے یا پھر ایک ایکشن ہے وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں سرایت کر جائے گا اور وہ اس چیز کو اڈیپٹ کر لیں گے. تو اس میں بھی سوشل لرننگ تھیوری بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے سوشل چینجز لانی ہوتی ہے اپنی میڈیا کے اندر. اگر ہم کوئی بھی سوشل چینج لانا چاہیں، لائک اگر ہم ہمارے اگر سوسائٹی کے اندر چائلڈ ابیوز کا بہت زیادہ جو ہے مسئلہ ہے، تو ہم کچھ ایسے ڈراماز یا پھر کچھ ایسے سیزنز وغیرہ لگا سکتے ہیں جس سے جو بچے ہیں وہ اس چیز کا لیسن سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پلس یہ بھی کہ جو بڑے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ ہم نے اس طرح کا بیہیویئر کبھی کمٹ نہیں کرنا. تو یہ چیزیں سوشل چینجز کے اندر بھی ہماری سوشل لرننگ تھیوری اور خاص طور پہ ماڈلنگ کا پروسیس بہت اہم اور ممد معاون ہوتا ہے. میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں بھی گرو کر سکوں اور اوبویسلی اچھی ارننگ کر سکوں یوٹیوب سے، تاکہ اپنی اسٹڈیز کو فردر پرسیو کر سکوں. تو شکریہ.